ایک انتہائی دردناک دل دہلا دینے والا واقعہ جو انڈیا میں پیش آیا، جو دل و دماغ کو ساکت کر دینے والا ہے۔ لیکن پھر بھی آج اگر ہم پردے کی بات کریں تو ہمیں دقیانوس کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کی عظمت دیکھیں کہ یوں ہی نہیں اس نے یہ تمام لیمیٹیشنز بتائیں۔ کچھ نام نہاد لبرلز ان حدود کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، بچوں کی عمر اگر 10 سال کی ہو جائے تو ان کا کمرہ علیحدہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ بھائی بہن بھی اگر ہوں تو ان کو ایک کمرے میں نہ سونے دیا جائے۔ تو خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کو خود یقینی بنائیں۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی بچی کو خود سکول سے لے کر خود آئیں جائیں، کسی بھی میل ٹیچر سے اس کو ٹیوشن نہ پڑھائیں، نہ ہی قاری صاحب کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور گھر میں اسلامی ماحول کو اپنایا جائے اور کسی بھی کزن کے ساتھ اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں۔ اگر اس خوفناک واقعہ کے بعد بھی ہم اگر اپنی سوچ کو نہیں بدل پا رہے ہیں تو یقیناً ہم اب بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بربادی کو خود یقینی بنا رہے ہیں۔ خدا را جو حد قرآن نے نافذ کی ہے اس کو لاگو کریں اور سب کے سامنے کھل کر اس پر بات کریں۔ اگر کوئی آپ کی سوچ کو تنگ بھی کہتا ہے تو اس کو کہنے دیں۔ اس سے کم از کم آپ اپنے گھر کی اور اپنی بچیوں کی حفاظت تو کر پائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک گھر میں بھائیوں کو بھی بلا اجازت بہنوں کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، پہلے ان کے دروازے پر دستک دیں اور پھر کمرے میں داخل ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، اور بیٹیوں کی پھر بھی کہیں کچھ نہ کچھ تربیت کی جاتی ہے، لیکن بیٹوں کو کھلم کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ لڑکا ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے دردناک واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کام ماؤں کا ہے کہ وہ بیٹیوں کی بھی تربیت کریں اور ساتھ میں بیٹوں کی بھی تربیت کریں۔ اگر بیٹوں کی بھی پراپر تربیت کی جائے تو شاید کہ درندگی کی یہ سطح نہ دکھائی دے۔ بیٹی کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔